جی اچھا جی، ہم جو ہے وہ عربی گرامر کی بنیادی قواعد کی طرف چل رہے ہیں. اچھا جی، پہلے ہم بات کرتے ہیں عربی زبان کے پارٹ آف اسپیچ کے حوالے سے ہم بات کرنے لگے ہیں. تو پہلے کچھ بنیادی چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں کلمے کے متعلق. تو پہلی چیز ہے لفظ. پہلی کیا چیز ہے؟ لفظ. ہمارے منہ سے جو بھی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے، ہماری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، اسے لفظ کہتے ہیں. اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہماری زبان سے جو بھی ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہے، جو بھی ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل. ٹھیک ہے. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ وہ الفاظ جو کچھ معنی رکھتے ہوں اور سننے والے کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، کلمہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم اپنی زبان سے جو بات کر رہے ہیں اور وہ بات کسی کو سمجھ میں آنے والی ہے، ٹھیک ہے جی، فائدہ مند بات کر رہے ہیں، جس طرح میں ابھی جو گفتگو کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ الفاظ کا کہلاتے ہیں، کلمہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی اور مطلب ہو، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کلمہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرے ہوتے ہیں محمل. ٹھیک ہے جی. محمل کلمات وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا، بسا اوقات ان کا معنی جب کسی کلمے کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے تو کچھ بن جاتا ہے، نہیں تو اس ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اب مثال سے بات سمجھیں. جس طرح ہم بولتے ہیں روٹی چھوٹی یا روٹی چھوٹی لیں. اب روٹی جو ہے وہ ہے کلمہ. روٹی جو ہے وہ ہے کلمہ، مطلب جس کا ایک معنی موجود ہے، جس کا ایک ساؤنڈ موجود ہے. اچھا، چھوٹی جو ہے وہ محمل ہے. یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہمیں نہیں ملتا ہے، تو لہذا یہ بات محمل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کلمہ اور محمل، یہ دو باتیں ہم نے پڑھی. اب آ جائیں جی کلمے کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. عربی زبان کے اندر جو ہمارے پاس پارٹ آف اسپیچ ہے، ٹھیک ہے جی، انگریزی زبان کے اندر اس طرح 8 ہے، اور ہمارے یہاں پر یہ انگریزی کے تو ہمیں اچھے خاصے طریقے سے یاد ہوتے ہیں، ناؤن پروناؤن وغیرہ. تو اسی طرح عربی کے اندر کلمے کی 3 قسمیں ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی تحریر، آپ کے پاس کوئی بھی بات جب کی جا رہی ہوگی، اس موقع پر جو آپ چیز پڑھ رہے ہیں، اس میں سے یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. ٹھیک ہے جی. پہلے سمجھے کلمے کی 3 قسمیں. کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. عربی زبان کے پارٹ آف اسپیچ یہی ہے. آپ قصص النبیین پڑھتے ہیں، قصص النبیین کا آپ کوئی بھی پیج کھولیں، اس پیج کے اوپر جو بھی الفاظ آپ کو نظر آئیں گے، اس میں سے کوئی اسم ہوگا، کوئی فعل ہوگا، کوئی حرف ہوگا. ان 3 کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. وہ ان 3 کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. تو کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. بات آسان ہے. انسان کی زبان سے جو نکلے وہ لفظ ہے. انسان کی زبان سے جو نکلے وہ لفظ ہے. لفظ اگر معنی دے رہا ہے تو وہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور کلمہ جو ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. اچھا جی، آ گیا ہے. اسم کی جمع اسماء آتی ہے، اور اسم سے مراد کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو خود اپنا معنی دیتا ہو. ٹھیک ہے جی. یہ اسم ذرا مختلف ہے. جو ہم ناؤن کی تعریف انگریزی میں پڑھتے ہیں یا اسم کی تعریف جو ہم اپنی اردو کی کتب میں پڑھتے ہیں، اس سے ذرا سی مختلف ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو سمجھ لیں.
اسم ایسا کلمہ ہے جو بذات خود کوئی معنی رکھتا ہو لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. ٹھیک ہے جی, ایسا لفظ جو کمپلیٹ ایک معنی دے رہا ہو اور اس کے اندر ہمیں کوئی زمانہ نہیں ملے, وہ اسم ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ناسن لوگ. ٹھیک ہے جی, ہم پڑھ کے ہیں ناسن لوگ. اب یہ پورا کا پورا اپنا ایک معنی دے رہا ہے. ناس لوگ, آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی موجود نہیں ہے. کلامن کلام, کافرن کافر, فیلن ہاتھی. تو یہ سب کے سب کیا ہے, یہ اسم ہے. یہ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ یہ لفظ اپنا مکمل معنی دے رہا ہے اور دوسری بات کیا کہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے جی. اب لوگ کے اندر صرف یہ اپنا معنی تو دے رہا ہے لیکن اس کے اندر پریزنٹ فیوچر کچھ اس طرح کی بات اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آئی, صرف لوگ, کلام, کافر اور ایک بات. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اتنا سمجھ میں آیا؟ آگے چلیں. اتنا سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیں جی. جی سر. اچھا جی. فعل, اس کی جمع افعال آتی ہے. فعل وہ کلمہ جو خود اپنا معنی دیتا ہو. اس میں اور اسم میں یہ بات سیم ہے, اسم اور یہ دونوں اس بات پر سیم کھڑے ہیں کہ اپنا معنی دیتا ہو. دوسری چیز, فعل کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. تینوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے متعلق تفصیل پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اس کو. ابھی اتنا ذہن میں رکھیں کہ فعل کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور یہ اپنا معنی خود دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ یہ مثال ہمارے پاس موجود ہے, عطا, وہ ایک مرد آیا. وہ ایک مرد آیا اور یہ آیا, ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں, ماضی کی بات کر رہے ہیں. یہ فعل ماضی پر دلالت کر رہا ہے. اخذت, ٹھیک ہے جی, وضع کی ضد اخذت, اس خاتون نے لیا. ٹھیک ہے جی. اکلت, اکل تو میں نے کھایا. اکل تو میں نے کھایا. یہ تینوں کے تینوں جو ہمارے سامنے موجود ہیں, جو تینوں مثالیں ہیں, یہ دلالت کر رہی ہیں, اپنا معنی بھی خود دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ماضی پر دلالت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فعل جو اپنا معنی خود دے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. ٹھیک ہے جی. آسان سی بات, اس کے انشاءاللہ مشکل بات نہیں. اسم ہو گیا, فعل ہو گیا. اب آ جائے گی آگے حرف. اس کی جمع حروف آتی ہے. وہ کلمہ جو بذات خود اپنا معنی نہ دے سکے, جو اپنا معنی خود نہیں دے سکتا جب تک اس کے ساتھ کسی اسم یا فعل کو نہیں ملا. ٹھیک ہے جی. اسم فعل اپنا معنی خود دے سکتے تھے لیکن حرف جو ہے یہ اپنا معنی خود نہیں دے سکتا until unless, اس جب تک ہم اس کو کسی فعل یا حرف کے ساتھ, اس کو اسم یا فعل کے ساتھ ہم نہیں ملائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے متعلق کچھ باتیں, کچھ مثالیں ہمارے سامنے آگے موجود ہیں. عربی میں کل 80 کے قریب حروف ہے. تعداد میں کم ہونے کی بدولت ان حروف کو ان کے معنی اور عمل کی حیثیت سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. ہم آگے جو ہے اس کی وضاحت کریں گے. اچھا, اس کے اندر حروف الجر یہ پوزیشن کے طور پہ یوز ہوتے ہیں, جیسے کہ فی اور علی, میں اور پر. اب لفظ جو میں ہے, میں, یہ بظاہر تو کوئی معنی نہیں دیتا, اکیلا آ جائے میں, اور علی پر, یہ اپنا کوئی معنی نہیں دے رہے جب تک ہم اس کے اوپر کوئی اسم یا فعل داخل نہ کریں کہ علل کرسی کی, کرسی پر. ٹھیک ہے جی.
فی البیت گھر میں، جب تک ہم حروف جر حاصل نہیں کرتے اسم پر اس وقت تک ہمیں معنی حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو بنیادی طور پر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے جی. اور موٹا موٹا کہ اسم اپنا معنی خود دیتا ہے، فعل اپنا معنی خود دیتا ہے، حرف اپنا معنی خود نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے جی. اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، حرف تو اپنا معنی ہی نہیں دے سکتا جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر نہ آئے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کلیئر ہو گیا تو ہم ایک بات کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا پھر حروف کی اقسام جو ہے نا آپ باری باری پڑھائیں گے ساری؟ جی جی ہاں، یہ باری باری آئیں گے. ابھی جو ہے نا وہ ہم ٹھیک ہے، ابھی شروع کریں گے اسم اور اس کی اقسام. ہم ٹھیک ہو اسم گیا، اور اس کی اقسام پھر فعل پر آئیں گے، پھر آخر میں حروف. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اسم کی کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے یہاں پر جو آسان و بنیادی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر اسم کو 4 پہلوؤں میں تقسیم کیا ہے. اچھا، اسم باعتبار جنس کے، اسم باعتبار جنس کے، اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ اب ان کی تفصیل ہم آگے پوری ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی صرف ایک خاکہ ذہن میں بنا لیں کہ اسم جنس کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے، عدد کے اعتبار سے ہوتا ہے، اسی طرح وسعت کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس کے اعتبار سے وسعت کا معنی نکرہ اور معرفہ. نکرہ اور معرفہ، جب نکرہ ہوگا وہ وسیع ہو جائے گا، وہ وسیع ہو جائے گا، لیکن جب وہ معرفہ ہوگا تو وہ خاص ہو جائے گا، وہ مختصر ہو جائے گا. اسی طرح اعراب، اسم تقسیم ہوتا ہے اعراب کے لحاظ سے مرفوع، منصوب، مجرور. یہ کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے. مرفوع کہتے ہیں پیش کو، مرفوع کہتے ہیں پیش کو. جیسے کہ مرفوع کہتے ہیں پیش میں اس مرفوع، پیش، منصوب، زبر، مجرور، مجرور، زیر. ٹھیک ہے. در حقیقت کیا کہانی ہوتی ہے؟ اصل ہوتا ہے رفع، رفع پیش. ٹھیک ہے جی. یہ ہوتا ہے نصب، زبر، اور یہ ہوتا ہے جر، ہوتا ہے زیر. جر ہوتا ہے زیر، رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے. اچھا، اب جس اسم کے اوپر پیش آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرفوع. جس پر زبر آتا ہے وہ کہلاتا ہے منصوب، اور جس کے اوپر زیر آتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مجرور. ٹھیک ہے. اچھا، صرف ابھی ایک خاکہ بنا لیں، تفصیل انشاءاللہ اس کی ہم آگے پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بات سمجھ میں آئیے، یہ آپ نے خاکہ سمجھ میں آیا پورا کا پورا جو بیان کیا میں نے ابھی، کہ اسم کو 4 پہلو کے جی ایک بار پھر بتائیے گا، بتا رہے تھے. ہاں، اسم کو ہم نے یہاں پر 4 پہلوؤں کے اندر ڈیوائیڈ کیا. ٹھیک ہے. کہ اسم جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسم عدد کے اعتبار سے یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وسعت کے اعتبار سے اسم نکرہ، اسم معرفہ
اور اعراب کے لحاظ سے مرفوع منصوب یا مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم اس کے اندر پڑھیں گے, یہ جو ہماری آخری بحث ہے یہ تھوڑی طویل اور مشکل ہوتی ہے, کہ مرفوع جس طرح سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ. اب الحمد کے اوپر پیش کیوں ہے, الحمد کے اوپر پیش کیوں ہے, یا ہم اس حوالے سے بات کریں تو الحمد مرفوع کیوں ہے, الحمد مرفوع کیوں ہے, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس موقع پر جب ہم یہ اسم کی تقسیم حیثیت اعراب کو اچھے سے جان لیں گے. جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ الحمد کے اوپر جو رفع ہے, جو پیش ہے, وہ کیوں ہے. تو یہ سب جو امور ہیں وہ اعراب کے اندر انشاءاللہ بیان ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آگے آئے. اب ہم نے یہ پڑھا سارا کا سارا. اس کے اندر سے جو پہلا تھا وہ کیا تھا, جنس. تمام اسما دو قسم کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جنس کے اعتبار سے ہم پوری ڈیٹیل اب پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ایسا تو نہیں کہ میں سلائڈیں بدلتا جا رہا ہوں, پیچھے کا سارا غائب ہو جائے. سلائڈز میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا, اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اچھے سے انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر؟ نہیں سر. آسان سی بات ہے, کوئی اس کے اندر نہیں ہے. اچھا جی. جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں, جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں. جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں, مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. مذکر مؤنث نہیں کیا تو ڈیٹیل پڑھتے ہیں. مذکر کی تعریف بہت آسان ہے. مذکر ہر اس اسم کو کہتے ہیں, مذکر ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کے اندر مؤنث کی علامت نہ پائی جائے. ٹھیک ہے جی. عربی زبان کے اندر کیا ہے کہ ہر لفظ یوں بھی سمجھ رہے کہ ہر لفظ سمجھے کہ مذکر ہے, ہر لفظ سمجھے مذکر ہے جب تک اس کے اندر مؤنث کی علامت نہ پائی جائے, جب تک اس کے اندر مؤنث کی علامت نہ پائی جائے. جیسے کہ رجل آدمی, اسد شیر. رجل آدمی, اسد شیر. ٹھیک ہے جی. تعریف دوبارہ سمجھ لیں کہ ہر اسم عربی زبان کے اندر ہر اسم مذکر کاؤنٹ ہوتا ہے جب تک اس کے اندر اسم, اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے. جب تک اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے. اگر اس سے مؤنث کی کوئی علامت پائی گئی تو پھر وہ اسم مؤنث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال آپ کے سامنے رجل آدمی, اسد شیر. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو گیا؟ کوئی سوال اس کے اندر؟ بات واضح ہو گئی؟ سر مؤنث کی علامت کیا اعراب سے ہوگی یا پھر ویسے ہمیں اندازہ ہوگی وہ یہ پڑھنے مؤنث ہے؟ انشاءاللہ وہ بتاتا ہوں. جی ضرور. مؤنث, مؤنث کی علامات تین ہیں. مؤنث کی کیا ہیں؟ تین علامات ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مؤنث وہی ہوگا جس کے اندر یہ علامات جو ہیں وہ پائی جائیں. ٹھیک ہے جی. جیسے تائے مربوطہ, الف مقصورہ اور الف ممدودہ. تائے مربوطہ, الف مقصورہ, الف ممدودہ. ٹھیک ہے جی. یہ ذہن میں رکھیں. اب یہ ہیں کیا, ان کو ذرا آپ دیکھ لیں. اسم کے آخر میں اگر ایسی گولتا آ جائے, اسم کے آخر کے اندر ایسی گولتا آ جاتی ہے تو یہ گولتا کیا کہلاتی ہے سمجھ لیں, یہ کہلاتی ہے تائے مربوطہ. ٹھیک ہے جی. مربوط لکھنا ہے ربط سے. ربط کہتے ہیں جو رابطہ کہتے ہیں ملا ہوا ہونا, تو ایسی تا جو کہ ملی ہوئی ہوگی. اسم کے آخر میں اگر ایسی گولتا آ جائے, ایسی گولتا آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے, یہ مؤنث. تائے مربوط آ جائے تو آپ سمجھ جانا یہ کیا ہے, یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی.
یہ دو طرح لکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. ایک یہ ہے طریقہ کار, یہ تو تب ہوتا ہے جب ملانا مقصود ہو, یہ تب ہوتا ہے جب الگ لکھنا ہو, یہ ایسے حساب سے بات ہے. اب مثال ناقتن, ناقتن مطلب کیا, اونٹنی. آپ نے اس کو مؤنث اس لیے قرار دیا کیونکہ اس کے آخر کے اندر تا موجود تھی. کافرتن, راضیتن, ساجدتن, ٹھیک ہے جی. کافرتن کافر عورت, راضیتن مطمئن راضی خاتون, ساجدتن سجدہ کرنے والی عورت, ٹھیک ہے جی. تو یہ تا جب آ جائے تو اس موقع پر اسم کیا ہو جاتا ہے, مؤنث ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. سر بعض دفعہ ہم اس تا کو ہا بھی پڑھتے ہیں, جیسے کافرہ, راضیہ اور ساجدہ. اچھا, یہ ہم وقف کی صورت کے اندر پڑھتے ہیں, ہم اس کو وقف کی صورت کے اندر پڑھتے ہیں, ہاں, لیکن اس کا آخری اعراب لکھا جاتا ہے اور بسا اوقات عموماً مدارس کے اندر پڑھا بھی جاتا ہے تاکہ آخری اعراب کو ظاہر کر دیا جائے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میں مدرسے کے اندر بھی پڑھاتا تھا, نوانی گیا تھا, تو قاری صاحب ناقتن پڑھانے کے بعد کہتے ہیں آگے وقف ناقا, تو لہٰذا یہ وقف کی ایک صورت ہے. جی جی, تو سر یہ وقت کے بعد پڑھتے ہیں. ہاں, مطلب یہ آخر کے تا آئے گی تو ہم نے اس کو سمجھ آنے کے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو جو ہے نا پھر پڑھنے کے اندر بعض لوگ اس کو ہا شمار کرتے ہیں, تو یہ وقف کی صورت ہے, در حقیقت یہ تا ہی ہے, یہ تا ہی ہے. تا مربوطہ. اچھا, اس کے ساتھ دوسری علامت ہے جی الف مقصورہ کی. کیا علامت ہے جی؟ الف مقصورہ. الف مقصورہ ایسے لکھا جاتا ہے, یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, اس طرح لکھا جاتا ہے. تو جس اسم کے آخر میں اس طرح موجود ہو وہ کیا ہے جی, وہ مؤنث کہلائے گا, ٹھیک ہے جی. جیسے کہ صغرا, جیسے کہ صغرا اور چھوٹی, صغرا اور کبرا ہمارے سامنے موجود ہے, ٹھیک ہے جی. صغرا اور کبرا, ٹھیک ہے جی. یہ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ ان کے آخر کے اندر یہ والی یا آ رہی, یہ والی یا ان کے آخر میں آ رہی. کلیئر ہوگی بات. الف ممدودہ, الف ممدودہ, الف ممدودہ کس طرح ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ الف آتا ہے, الف کے بعد کیا جاتا ہے, حمزہ آ جاتا ہے. الف کے بعد کیا جاتا ہے, حمزہ آ جاتا ہے. جس طرح اسماء, اسماء صفراء, ٹھیک ہے جی. اسماء صفراء, اس طرح جو ہے وہ ہم بہت سارے اسم تلاش کر سکتے ہیں جس کے اندر الف کے بعد اس طرح حمزہ آئے تو وہ کیا کہلائے گا, مؤنث کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ بات جو ہے وہ تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں. آپ جنس کے اعتبار سے مذکر, جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں, مذکر مؤنث. مذکر وہ جس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے. ہر وہ لفظ جس میں مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی وہ کیا ہے, وہ مذکر ہے. اچھا, مذکر کی مؤنث کی علامات کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. مؤنث کی علامات 3 ہیں, تائے مربوطہ, الف مقصورہ, الف ممدودہ. الف مقصورہ, الف ممدودہ. تائے مربوطہ اسم کے آخر میں تا آ جائے اس طرح کی, تو آپ نے بلا جھجک کہنا ہے کہ یہ کیا ہے جی, یہ مؤنث ہے. اس طرح کی یا کھڑا زبر یا آ جائے تو آپ نے فوراً کہنا ہے کہ یہ الف مقصورہ ہے اور یہ لفظ کیا ہے, مؤنث ہے. الف ممدودہ کہ الف اور اس کے بعد کیا آ جائے, حمزہ آ جائے, تو وہ بھی مؤنث کی علامت بن جاتی ہے, وہ کہلاتی ہے الف ممدودہ. ٹھیک ہے جی.
अच्छा, बात यहाँ तक हुई। मुअन्नस सिमाई, ठीक है जी। मुअन्नस दो तरह की होती है। एक मुअन्नस वो जो कि कायदे वाली हो, जो कि कायदे वाली हो, हमने पढ़ लिया कि उसके अंदर तीन में से कोई एक अलामत पाई है, ठीक है जी। एक मुअन्नस और है जो कि बेकायदा है, जो कि बेकायदा है, उसके अंदर कोई कायदा नहीं है। अच्छा, हम उन अल्फाजों को मुअन्नस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अरब लोग हैं वो उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोई ज्यादा लंबी थोड़ी फहरिस्त नहीं है, आसान सी फहरिस्त है। अच्छा जी, एक तो ये आपके सामने एक छोटी सी फहरिस्त है। समाउन, हरबुन, शमसुन, नारुन, नफ्सुन, असाउन, सबीलुन, रिहुन, ये एक आपके सामने छोटी सी लफ्जों की एक फहरिस्त मौजूद है, ठीक है जी। एक तो ये आपके सामने कुछ फहरिस्त मौजूद है। आसमान है, जमीन है, सूरज है, जमीन जो है, घर है, कुआं है, डोल है, शराब है, ये कुछ लफ्ज है जिनका जो है माना, जिनको यानी कि मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह मुअन्नस सिमाई की एक और किस्म, दूसरी किस्म वो ये कि जिस्म के वो हिस्से जो कि दो दो हैं, जिस्म के वो हिस्से जो कि दो दो हैं, जिस तरह हाथ दो हैं, आंखें दो हैं, टांगे दो हैं, पांव दो हैं, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है। ये भी क्या होते हैं? मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिस तरह यदुन हाथ, आइनुन आंख, रिजलुन टांग, कदमुन पांव, ठीक है। नंबर तीसरी किस्म, नंबर तीसरी तरह का वो इस्म, वो जो है अपना अल्लाह भला करे, वो कहलाता है कि सिमाई मुअन्नस कहलाता है। वो है मुल्क या शहर का नाम, जैसे मक्का, पाकिस्तान, मिस्र, कराची, करातिशी, ठीक है जी, हैदराबाद, ये जितने भी शहर और मुल्कों के नाम हैं, ये भी क्या होते हैं? मुअन्नस सिमाई होते हैं। शहर या मुल्क का नाम जो होगा वो मुअन्नस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। तो एक तो कवायद वाली मुअन्नस है, और ये जो है थोड़ा सा कवायद के बगैर वाली मुअन्नस है, लेकिन इनके मुतालिक सीधी सीधी बात कि तीसरी किस्म शहर और मुल्कों के नाम मुअन्नस सिमाई की जो है, वो जो जिस्म के आधा जो दो दो हैं वो भी मुअन्नस कहलाते हैं। इसी तरह कुछ अस्मा हैं जिनका जिक्र ऊपर हुआ, ये भी मुअन्नस शुमार होते हैं, ठीक है जी। कवायद वाली कौन सी होती है सर? ये जो हमने पढ़ी है ना अभी, ये अलिफ ममदूदा, कवायद वाली, मकसूरा, मरबूता, ये तीनों कवायद वाली हैं, ठीक है। क्योंकि एक कायदा मौजूद है ना, आपने एक कायदे के जरिए पहचान लिए कि ये मुअन्नस है। अब इसके अंदर कोई कायदा मौजूद नहीं है, ये मुअन्नस इसीलिए है क्योंकि इसको अहले ज़बान मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। नोट, एक अहम बात, कुछ ऐसे इस्म हैं जो कि मुज़क्कर हैं लेकिन उसके अंदर मुअन्नस की अलामत पाई जाती है, उसके अंदर मुअन्नस की अलामत पाई जाती है, जैसे कि खलीफा है, उसामा है, ईसा है, मूसा है, ठीक है जी, इस तरह तलहा है। तो ये जो इस्म है, ठीक है जी, ये मुज़क्कर ही कंसिडर होंगे क्योंकि ये लफ्ज एक खास मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये लफ्ज एक खास मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसे मुज़क्कर सिमाई भी हम जो है वो कह सकते हैं कि ये मुज़क्कर सिमाई है कि जिसके जरिए हम, कायदा तो बरखिलाफ है लेकिन चूंकि ये लफ्ज एक खास मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये क्या है? मुज़क्कर है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारी जो है ना वो मुज़क्कर मुअन्नस की बहस खत्म होती है। अब आपने काम क्या करना है, ये मश्क है आपके सामने, ठीक है जी, ये मश्क आपके सामने मौजूद है। अच्छा, अब पहली मश्क के अंदर आपने क्या करना है कि आपके सामने 6 अल्फाज हैं,
آپ کے سامنے یہ 6 الفاظ موجود ہیں. اب آپ نے ان کی وضاحت کرنی ہے کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث. اگر مذکر ہیں تو کون سے ہیں, مؤنث ہیں تو کیوں ہیں, اس کی وجوہات آپ نے لکھنی ہے. اچھا, اسی طرح یہ ایکسرسائز ہے, بہت سمپلی ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ نے صرف جسٹ انڈر لائن کرنا ہے ان میں سے ان حروف کو, جو کہ ان الفاظ کو جو کہ اسم ہے, جو کہ مؤنث ہے. آپ نے ان یہ جو پوری فہرست ہے اس میں سے صرف آپ نے جو مؤنث ہے اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور جب آپ جو ہے نا وہ مثال کریں تو وہ انڈر لائن کسی سے بھی واٹس ایپ پر بھی ہوتا ہے وہ لائن لگانے کے لیے, تو آپ لگا لیجئے گا جو اس کے اندر اسم مؤنث موجود ہے اس کے اوپر. باقی یہ جو ہے اس کو آپ ایک کاغذ پر لکھ لیجئے گا کہ اسم, اس کو ہم مؤنث کیوں کہہ رہے ہیں, یہ مؤنث کی کون سی قسم سے ہے. ٹھیک ہے جی, یا یہ مذکر ہے, یہ ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل اس کے اوپر لکھنی ہے کہ مؤنث ہے تو مؤنث کی کون سی قسم ہے, اور مؤنث ہے تو مؤنث کی کون سی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گئی بات؟ سر ایک بار پھر بتائیے گا کیسے. اچھا, مشق آپ نے حل کرنی ہے. مشق پہلی کیا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کے سامنے 6 کلمات موجود ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی ان 6 کلمات کے متعلق بتانا ہے کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. اگر مذکر ہیں تو کون سے ہیں, مؤنث ہے تو کون سے ہیں. اچھا, دوسرا یہ آپ کے سامنے کچھ جملے ہیں, اس کے اندر آپ نے جسٹ بتانا ہے کہ اس کے اندر سے مؤنث کون سا ہے, اس کے اندر سے مؤنث کون سا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ اس کو جس طریقے سے کرنا چاہیں, پرچے پر بھی اتارنا چاہے تو آپ جس انڈر لائن کر لیں کہ یہ جو ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا جی. کوئی سوال آج کی اس گفتگو کے اندر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہاں تک کافی ہے. میں اگر آگے لے کے جاؤں تو جی سر, آج تک کافی ہے. جی سر. سر یہ ایک مجھے ملی ہے عقیدہ واسطیہ کی شرح شیخ ابن عثیمین کی, وہ آپ کی نظر سے گزری ہے؟ آپ مجھے اس کا ذرا اسکرین شاٹ بھیجیے گا واٹس ایپ پہ, میں دیکھ لوں گا اس کو.